بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی پارہ نمبر 26 کا سبق نمبر 2 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 7 تا 9 کی تفسیر اور تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ سبق میں آیت نمبر 6 تک کی تفسیر پڑھ لی تھی۔ آج آیت نمبر 7 ہے۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب ہماری آیتیں پوری وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ جو ہیں ان تک حق کے پہنچ جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں کائنات کی تخلیق کا مقصد، اس کے بعد مشرکین سے جو ان کا شرکی عقیدہ تھا معبودان باطلہ کا، اس پر ان سے عقلی اور نقلی دلیل کا مطالبہ کیا گیا۔ اب اس آیت سے جو ہے وہ نبوت و رسالت کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہماری آیتیں اہل مکہ پر واضح طور پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان میں سے جو منکرین ہیں وہ اس کو جادو بتا دیتے ہیں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی ایک جاہلانہ جو ہے وہ بات کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کے بارے میں جاننے کے باوجود وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ جاننے کے باوجود کا مطلب یہ ہے، اس لیے میں نے یہ لفظ بولا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اس طرح کا کلام کسی انسان کا ہو سکتا تو وہ ضرور، جو قرآن کریم نے اس کو چیلنج کیا تھا ان کو، فاتو بصورت من مثلہ، کہ اس کی ایک صورت کے مثل بھی لے آؤ، تو وہ اس چیلنج کو ضرور قبول کرتے اور وہ اس جیسا کلام بنا لیتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہے، اگرچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی وہ اس طرح کا کلام نہیں ہے، اس کی بھی یہ شان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی شان ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو وہ خود جادو کے ماہر تھے، وہ خود جو ہے وہ اس کا معارضہ کر سکتے تھے اور جادو سے وہ اس طرح کا کلام بنا کر قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے کفر پر ڈٹے رہنے کا، اپنے کفر پر اڑے رہنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا اور قرآن کریم کی آیات کو جھٹلایا اور تکذیب کی۔ اس آیت کے اندر منکرین قرآن کی تکذیب کا بیان ہے۔ اگر کوئی جادوئی کلام ہے یہ قرآن کریم تو اس کی مثل بھی وہ لا سکتے تھے، کیونکہ خود جو ہے وہ جادو کے اوپر وہ ماہر تھے اور ان کو دسترس حاصل تھی۔ لیکن جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ انجام کی فکر کیے بغیر اس کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ جادو میں اور قرآن کریم میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جادو کی کاٹ ممکن ہے اور قرآن کا معارضہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ جادو پر بھی قادر تھے اور وہ بڑے فصیح اور بلیغ بھی تھے، کلام کے اندر ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کا جو چیلنج تھا اس کو قبول نہیں کیا، تو لہٰذا قرآن کریم کا معارضہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو وہ جتنے سخت دشمن تھے اسلام کے وہ ضرور اس کا معارضہ کرتے۔ صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ مشرکین سے ایک شکوے کا بیان ہے اس آیت کے اندر کہ قرآن کی واضح اور روشن آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ جو ہے وہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے اس کو جادو کہہ دیتے ہیں، اور اس میں وہ غور و فکر نہیں کرتے، اس میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف بغیر کسی غور و فکر کے محض ضد اور عناد کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کو جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ أَيْ أَهْلُ مَكَّةَ، یہاں پر غرض مصنف ہم ضمیر کا مرجع بیان کرنا ہے کہ جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان سے مراد کون ہے؟ وہ اہل مکہ ہیں۔ آیاتنا القرآن،
یعنی یہاں سے غرض مصنف آیات کا مطلب اور معنی بیان کرنا ہے کہ آیات کا معنی، آیات سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کی آیات جو ہیں وہ ان پر جب پڑھی جاتی ہیں تو وہ بینات ظاہرات، بینات کا معنی بیان کرنا ہے کہ کھلی کھلی اور واضح آیات جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، حالن یہ حال ہے کہ قال الذین کفروا منہم، تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہاں پر کفرو کی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ اہل مکہ ہے، ان اہل مکہ میں سے جنہوں نے کفر کیا یہ اہل مکہ کی طرف راجع ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ للحق ای القرآنی، حق سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، لما جاءہم جب ان کے پاس آ چکا ہوتا ہے، ان تک حق کے پہنچ جانے کے بعد، یعنی ان تک قرآن کریم کے پہنچ جانے کے بعد، ھذا سحر مبین، وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، بین ظاہر، یہاں سے غرض مصنف مبین کا معنی بیان کرنا ہے کہ مبین کا معنی ہے واضح اور کھلا ہوا۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں، ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو ان افتریتہ، اگر میں نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، وہ جو باتیں تم بناتے ہو انہیں خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی وبینکم وہو الغفور الرحیم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے وہ کافی ہے، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر جو قریش مکہ ہے ان کی اس بات کا جواب ہے کہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ جہاں وہ دیگر اعتراضات کرتے تھے، دیگر باتیں بناتے تھے، قرآن مجید جب ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا اس کو جادو کہتے تھے، وہیں وہ یہ بات بھی کرتے تھے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یہ تو اللہ پر افتراء ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف جو ہے وہ بنا کر اگر میں کروں تو یہ اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ کچھ نازل نہیں کیا، ان کے کہنے کا، مشرکین کے کہنے کا یہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اس کو میں نے بالفرض بنا ہی لیا، گڑھ لیا ہے، تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے نہیں بچا سکتے، وہ اس پر مجھے سزا دے گا، میرا مواخذہ فرمائے گا۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ جانتا ہے ان باتوں کو جن میں تم لگے رہتے ہو، تفیضون فیہ جن میں تم لگے رہتے ہو، یعنی کہ قرآن کریم کے بارے میں جو تم باتیں کرتے ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کافی ہے۔ میرے اعتبار سے گواہ اس لیے ہے کہ میں اس کا پیغمبر ہوں اور اس کا رسول ہوں، اس بات پر وہ میرا گواہ ہے، اور تمہارے بارے میں اس بات کا گواہ ہے کہ تم حق کو جھٹلا رہے ہو اور اس کے قبول کرنے سے انکاری ہو، تو لہٰذا جو میرا امر ہے، جو میرا معاملہ ہے، اس کا مجھے بدلہ ملے گا، اور جو تمہاری تکذیب ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اگر تم توبہ کر لو تو ایمان لے آؤ تو وہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ جو کفر کے ساتھ تمہیں رزق مل رہا ہے اور زندگی جو ہے وہ آپ کی بسر ہو رہی ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ الرحیم، یہ اس کی رحمت ہے، اگر وہ رحم نہ فرماتا تو تمہیں جلدی سزا دے دیتا۔ صاحب جواہر القرآن فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ام یقولون افتراہ کے اندر بھی شکوہ ہے، اور قل ان افتریتہ میں جواب شکوہ ہے، یعنی کہ شکوہ ام یقولون افترا کے اندر اس طرح ہے کہ اس میں مشرکین کا پہلے سے بھی زیادہ شنیع قول ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے انہوں نے جو ھذا سحر مبین ہے اس کو جادو کہا،
اب جو وہ ہے جو قول وہ کر رہے ہیں وہ افتراء کا ہے، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر افتراء ہے۔ تو قل ان افتریتہ یہاں سے جو ہے وہ اس کا جواب ہے، ان کے شکوے، اس کا جواب شکوہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میں نے اگر اس کو گڑھ لیا ہے تو وہ تم پر جو ہے تم اس پر اس سے مجھے کسی چیز سے تم بچانے والے نہیں ہو، اگر وہ میرا مواخذہ کرے، مجھے عذاب دے، تو تم مجھے ذرا بر بھی اس سے نہیں بچا سکو گے۔ اور ضمناً جو ہے وہ وحی کی دلیل وحی کی طرف بھی اشارہ ہے اس کے اندر، کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ وحی سے کہتا ہوں۔ اگر بالفرض میں نے اللہ تعالیٰ پر افتراء کیا ہے تو وہ جلد ہی مجھے اس کی سزا دے گا، تم مجھے اس سے نہیں بچا سکو گے۔ هو عالم بما تفیضون فیہ، جس جھگڑے میں تم پڑے ہوئے ہو اور اس سے جو تمہارا مقصد ہے، یعنی کہ تکذیب کرنا اور جھٹلانا قرآن کریم کو، یا قرآن کریم کو جادو کہنا یا افتراء کہنا، یہ محض باتیں ہیں، ان سے تمہارا مقصد تکذیب ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ بطور گواہ کے اور شاہد کے کافی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کے مفسرین نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کے درگزر کا معاملہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منکرین جو ہے یہ زمین میں سانس لے رہے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو جو ہے وہ افتراء قرار دینے میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی، ورنہ اگر کوئی سخت گیر اس کائنات کا مالک ہوتا تو وہ ایسی جسارت کرنے والوں کو ایک سانس کے بعد دوسری سانس لینا بھی نصیب نہ ہونے دیتا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ظالموں اب بھی اپنی اس ہٹ درمی سے اور اس سخت رویے سے باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔ صاحب جلالین فرماتے ہیں ام بمعنی بل و حمزۃ الانکار، کہ ام یقولون افتراہ کے اندر جو ام ہے یہ بل کے معنی میں ہے، اور اس کے اندر جو حمزہ ہے ام کے اندر یہ حمزہ انکاری ہے، یعنی کہ یہ حمزہ انکار کے لیے ہے اور تعجب کے معنی کو جو ہے وہ متضمن ہے۔ اس کی جو ہے وہ تفسیر ابی سعود کے اندر اس کی تقدیری عبارت جو ہے وہ مذکور ہے، بل ایقولون افتر القرآن، یعنی کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ یقولون افتراہ ای القرآن، یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع بیان کرنا مقصد ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو گڑھ لیا، کس کو گڑھ لیا، یعنی کہ قرآن کریم کو۔ قل ان افتریتہ فرضاً، آپ فرما دیجئے کہ اگر اس کو میں نے گڑھ لیا، فرضاً یہ اس کی تفسیر کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہے نہیں ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، بالفرض اگر ایسا کر بھی لیا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، لی من اللہ ای من عذابی، اللہ تعالیٰ سے تم مجھے بالکل نہیں بچا سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ ای من عذابی ہی نکال کر مصنف نے جو ہے وہ اس کا معنی بیان کیا ہے، ای لا تقدرون علی دفعہ عنی اذا عذبنی اللہ، یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ تم جو ہے وہ مجھے جب اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو تم مجھے مجھ سے اس عذاب کو ہٹانے پر قادر نہیں ہو۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ تقولون فی القرآن، یعنی فیہ کا جو ضمیر ہے اس کا مرجع بیان کر دیا کہ کس کے بارے میں تم لگے رہتے ہو، تقولون فی القرآن، یعنی کہ تم قرآن کے بارے میں جو کچھ کہتے ہو، کفا بہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے، وہو الغفور لمن تاب الرحیم، وہ بخشنے والا ہے اس کو جو توبہ طائب ہو جائے، یعنی کہ اگر وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے، اس کا معنی بیان کرنا مقصد ہے کہ بخش اللہ تعالیٰ کیوں بخشے گا جب وہ توبہ کرے گا کوئی۔ الرحیم بڑا مہربان ہے، بہی فلم یعاجلکم بالعقوبۃ، اسی لیے وہ تمہیں جلدی سزا نہیں دیتا، بہی فلم یعاجلکم بالعقوبۃ سے غرض مصنف ایک اشکال کا جواب ہے۔
اشکال دراصل یہ ہوتا ہے کہ منکرین کو اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑتا، ان کو فوراً کیوں سزا نہیں ملتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی شان غفران اور رحمت ہے کہ وہ مجرمین کو مہلت دیتا ہے تاکہ انہیں مزید موقع مل جائے، پھر بھی جو مان لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس سے اگلی آیت ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، قل آپ فرما دیجئے میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، ولا بکم، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی گئی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو واہیات قسم کے شبہات تھے ان کا جواب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ پیش کیا تو مکہ کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی کہ یہ کیسا رسول ہے جو بال بچے رکھتا ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، عام انسانوں سے مختلف نہیں ہے، ہم کیسے سمجھیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو کوئی ساتھ میں فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو ان کی نبوت کا اعلان کرتا، اور اسی طرح جو ان کی تکذیب کرتا ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرتا، کوڑے برساتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رسول مقرر کیا اور اس کو یوں ہی مکہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے اور ہر طرح کی زیادتیاں سہنے کے لیے چھوڑ دیا؟ تو اس قسم کی جو باتیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے جو ہے وہ غیب کی باتیں بھی پوچھتے تھے، اور وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول کوئی ما فوق البشر کوئی مخلوق ہے، ایسی کوئی مخلوق ہے جو انسانی طاقتوں سے بڑھ کر اس کے پاس طاقتیں ہیں، انسانی طاقتوں سے بڑھ کر طاقتوں کا وہ مالک ہوتا ہے، اس کے اشارے پر جو ہے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، بہتے دریا رک جائیں، اس طرح کا کوئی جو ہے وہ رسول ہونا چاہیے، پیغمبر ہونا چاہیے۔ تو انہی باتوں کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا اور نرالا رسول تو ہوں نہیں کہ میرے سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو، تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ تمہیں رسول کو سمجھنے میں پریشانی ہو کہ رسول کیسا ہوتا ہے۔ مجھ سے پہلے بہت سارے رسول جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یعنی کہ میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں تو صرف وہی کی اتباع کرتا ہوں، وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے۔ اب ماضی، حال، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ میرے کام کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، یعنی میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا اور تمہارے ساتھ کیا کرے گا، نہ میں اس وقت پوری تفصیل میں اپنے اور تمہارے انجام کے متعلق بتلا سکتا ہوں، تفصیل کے ساتھ نہیں بتلا سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ دنیا آخرت میں کیا کیا صورتیں پیش آئیں گی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں جو ہے وہ اتنی بات تو کہتا ہوں کہ میرا کام صرف وحی الہی کو جو ہے وہ اس کو پورا کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور کفر کے اور گناہوں کے، عصیان کے جو سخت اور خطرناک نتائج ہیں ان کو خوب کھول کر ان سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے چل کر دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا اس کی تمام تفصیلات فی الحال جو ہے وہ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی اس بحث میں پڑھنے سے مجھے کوئی مطلب ہے۔ اب اس کی تفسیر ملاحظہ ہو، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا بَدِيعًا، غرض مصنف یہاں پر بدعن کا کی جو ہے وہ صرفی تحقیق بیان کرنا ہے کہ بدعن جو ہے وہ بدیعن کے معنی میں صفت مشبہ ہے، اس کا
مانا ہوگا بدی یعنی کہ انوکھا، نرالا. ای اول مرسل، یہاں پر اس کا من الرسل سے اس کی تفسیر جو ہے وہ مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، یعنی کہ کوئی پہلا رسول نہیں ہوں. قد سبق مثلی قبلی کثیر منہم فکیف تکذبونی، یعنی کہ میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی میری طرح کے رسول جو ہے وہ بہت سارے گزر چکے ہیں، تو تم میری تکذیب کیسے کر سکتے ہو. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا، پھر دنیا سے غرض مصنف جو ہے وہ اس ٹکڑے کی جو ہے وہ تفسیر بیان کرنا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر مجھے نہیں معلوم کہ میرا اور تمہارا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مجھے نہیں پتا، تفصیلات کا نہیں پتا. بعض مفسرین اس کو صرف جو ہے وہ دنیا کے ساتھ خاص کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوگا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ اس کا مجھے نہیں پتا، یعنی کہ اخرجوا من بلدی ام اقتل، کہ مجھے جو ہے وہ شہر سے نکالا جائے گا یا پھر یہ کہ مجھے قتل کیا جائے گا. کما فعل بالانبیاء قبلی، جیسا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ کیا گیا. او ترمون بالحجارۃ ام یخسف بکم کالمکذبین قبلکم، یا تمہیں جو ہے وہ ام یخسف بکم کالمکذبین قبلکم، جو ہے تم پر پتھر برسائے جائیں گے یا تم سے پہلے مکذبین کی طرح جو ہے وہ تمہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. یہاں سے غرض مصنف اس کی تفسیر بیان کرنا ہے. ان ما اتبع الا ما یوحى الی، ان کے بعد مصنف نے ما ذکر کیا ہے. یہاں سے یہ بتانا مقصد ہے کہ ان ما کے معنی میں ہے کہ نہیں میں اتباع کرتا الا ما یوحى الی، مگر یہ کہ جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اب ای القرآن، یعنی کیا وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ نازل کیا جاتا ہے. وحی کا معنی بیان کر دیا. ولا ابتدع من عندی شیئا، تفسیر بیان کر دی کہ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بھی، میں اپنی طرف سے کوئی بناوٹ نہیں کرتا. وما انا الا نذیر مبین، اور میں ایک واضح ڈرانے والا ہوں. بین الانذار، یعنی کہ واضح طور پر، یہ مبین کا معنی بیان کرنا مقصد ہے کہ واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. عزیز طلبہ، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم کے متعلق تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین، یہود اور منافقین بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو ہم نبی کیسے مان لیں؟ اگر اسے مبعوث کیا جاتا تو اسے ضرور معلوم ہوتا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر نازل فرمائی. صحابہ کرام اس سے خوش ہوئے اور کفار کی ناک خاک آلود ہوئی، یعنی کہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ والی آیات نازل فرمائی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، اور بشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کثیرا. دراصل یہ جو آیت ہے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، یہ شروع اسلام کی ہے، یعنی شروع اسلام میں نازل ہوئی. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر احکامات نازل فرمائے کہ مشرکین کا انجام کیا ہوگا، کفار کا انجام کیا ہوگا، اور مومنین کا اور متبعین کا انجام کیا ہوگا. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. نمبر 1، منکرین کو اللہ تعالیٰ فوراً عذاب کیوں نہیں دیتا؟ نمبر 2، قرآن اور جادو میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.